बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और खैर खैरियत से हैं। वंस अगेन वेलकम इन डे विद उजाला। आज का जो मेरा व्लॉग है बहुत छोटा सा है और जो मैंने सुना, जो मैंने सीखा, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह वो ताला। और व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें जी। तो मेरी पिछली वीडियोस में आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कुछ आप लोगों के साथ ईद से रिलेटेड रेसिपीज़ जो है वो शेयर की हैं। अगर आप लोगों में से किसी से मिस हो गई हैं तो जाके ज़रूर देखिए उनको। और जो है वो साथ में मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही यमी सी मैंगो आइसक्रीम भी जो है वो शेयर की। तो आप लोगों ने वो बनाई या नहीं बनाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी पिछले दिनों व्लॉग बनाया था जो कि मैंने जिसमें आपको बताया था कि मैं कुरान क्लास पे गई थी। तो वहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो था ज़िलहज। ठीक है, ज़िलहज और ईद और साथ में ये जो अभी ज़िलहज के जो पहले 10 दिन हैं उनकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को उसमें भी यही बताया था कि हम लोग ये समझते हैं कि हमें सब कुछ जो है वो पता है, लेकिन कुछ बारीकियाँ ऐसी होती हैं जो हमें एक्चुअली पता नहीं होती। बिकॉज़ हमारे दीन में काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो आ गई है। लोग जो है ना वो एक्चुअली क्या करने लगे हैं कि बस हम लोग अपने ना बड़ों को फॉलो करना शुरू हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही बड़ों को फॉलो करना गलत है, लेकिन हमें एक्चुअली दीन को फॉलो करना है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं नॉलेज हम लोगों के अंदर भी मिसिंग है। ठीक है, तो नॉलेज को जहाँ से आप लोगों को कोई सही ऑथेंटिक नॉलेज मिले वो आगे ज़रूर फैलाएं। और आज भी मेरा यही मकसद है कि मैंने जो पढ़ा और सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये 10 दिन हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये 10 दिन, ज़िलहज के पहले 10 दिन, ये अल्लाह पाक को महबूब तरीन है ये दिन। जो सूरे फज्र है उसके बारे में वहाँ उसमें जो 10 दिनों का जिक्र है वो एक्चुअली यही 10 दिन हैं। और ये 10 दिन अल्लाह पाक को महबूब तरीन हैं ये 10 दिन। ठीक है, जैसे कि रमज़ान करीम की आखिरी 10 रातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसी तरीके से ज़िलहज के ये पहले 10 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी बहुत 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 ज़्यादा फजीलत है और इसमें जो भी छोटी से छोटी नेकी जो है वो आप लोग कर पाएँ तो ज़रूर जो है वो अपने हाथ से करें। और क्योंकि उसका जो सवाब है वो हमारी सोच से कई 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 गुना ज़्यादा है। सदका जो है वो डेली बेसिस पर ज़रूर दें इन 10 दिनों में, क्योंकि अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रोज़े अगर पूरे 10 दिन जो है वो आप रख सकते हैं, ईद के दिन नहीं, लेकिन मैं मतलब उससे पहले की बात कर रही हूँ कि आप पूरे रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मंडे थर्सडे का ज़रूर रखें। और अगर वो भी नहीं तो योम अरफा का रोज़ा बहुत ज़्यादा अफजल है, बहुत ज़्यादा। उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर हम योम अरफा का रोज़ा रखते हैं तो हमारे पिछले और आने वाले साल यानी कि 2 साल के गुनाह जो है वो अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। और जो हज पे गए हुए होते हैं वो जब वहाँ पे मतलब अरफा के मकाम पर जब होते हैं तो मतलब अल्लाह पाक मतलब फ़रिश्तों से कहते हैं कि बताओ ये क्या मांगते हैं मेरे से। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह पाक ये आपसे मग़फ़िरत मांगते हैं। और अल्लाह पाक कहते हैं कि मैंने इनको माफ़ कर दिया, मैंने इनके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। वो कहते हैं ना कि जब हम हज से वापस आते हैं तो हम लोग ऐसे आते हैं जैसे अभी पैदा हुए हों। हमारे गुनाह इस तरह अल्लाह पाक धो देते हैं। तो इसकी बहुत फजीलत है। तो जो लोग जैसे हम अभी हज पे नहीं जा पाए इस साल, अल्लाह पाक हमें हज पे ज़रूर बुलाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जो मेरी वीडियो देख रहा है आप सबके लिए मेरी दुआ, दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक अगले साल हम सबको हज पे ज़रूर बुलाए, आमीन। आज से ही जो है वो ये नियत कर लें। और जब जो हम नियत करते हैं ना, जो हम सोचते हैं, जैसा जैसा हम लोगों का माइंड काम करता है ना, वैसे वैसे वो चीज़ ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक हमारे लिए आसान कर देते हैं। अल्लाह पाक तो सिर्फ नियत को देखते हैं ना, अल्लाह पाक ने तो सिर्फ कुन कहना है और वो चीज़ हो जाएगी। तो अगर हम लोग अपनी नियत कर लेंगे, हम दिल से ये दुआ जो है वो करेंगे कि अल्लाह पाक नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम भी जो है वो हज के लिए जाएं, तो अल्लाह पाक ज़रूर जो है वो उसको कबूल करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि क्योंकि हम अभी हज पे नहीं जा पाए तो हम वो सवाब पा सकते हैं, हम वो अजर पा सकते हैं अपने घर पे बैठ कर ही। एक तो ये कि तकबीरात आपने बहुत ज़्यादा करनी है और बुलंद आवाज़ में करनी है। ठीक है, ये 10 दिन पूरे आपने बुलंद आवाज़ में बार बार तकबीरात पढ़ते रहनी है। इससे ये होता है कि आपके घर में एक वो चीज़ कोई आप पढ़ेंगे तो आपका जो आपके साथ जो रह रहा है वो भी सुनेगा और ऑटोमेटिकली वो भी पढ़ेगा, और आपके बच्चे सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके ये मीडिया से और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उससे जो है वो दूर रहें हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा हम तकबीरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तग़फ़ार करें, हम सदका दें, हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, रोज़ा रखें। और प्लस ये
کہ یوم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھیں، ضرور 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 رکھیں. اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا بہت بڑا ایشو نہیں ہے تو ضرور جو ہے وہ رکھیں. ہے تو یہ نفلی روزہ لیکن یہ بہت بہت افضل روزہ ہے. اس کے بعد یہ کہ قربانی ہم سب پہ جو ہے وہ فرض ہے، قربانی ضرور کرنی ہے. دیکھیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، گھر میں سے جو ہمارا گھر کا بڑا ہے اس نے اگر قربانی کر لی تو بس ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ عید کے جوڑے تو سب کے بناتے ہیں نا. تو اگر کہ اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے تو قربانی ہم سب کو کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کو جو ہم لوگ جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں اس کا نہ خون ریکوائرڈ ہے نہ اس کا گوشت ریکوائرڈ ہے. اللہ پاک کو صرف اور صرف کیا ریکوائرڈ ہے؟ ہمارا تقویٰ. ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، ایک دوسرے کا یہ نہ دیکھیں کہ اس نے 4 کر لیے چلو ہم 5 کر لیتے ہیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے ہماری. اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ یار ایک ہی بہت ہے، اب کیا مطلب اتنا زیادہ کریں، ہم کون سا کھاتے ہیں. مطلب یہ بھی ہماری نیت نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کی نیت صرف اور صرف تقویٰ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ بہت بہت زیادہ ثواب دہ ہے. یہ ہم لوگوں کی نیت ہونی چاہیے صرف. نہ ہم لوگ اس میں بخل کریں اور نہ ہی ہم لوگ اس میں ریاکاری کریں. یہ دونوں چیزیں قربانی کے معاملے میں قطعی نہیں ہونی چاہیے. بالکل بھی یہ کبھی بھی نہ سوچیں کسی کا بھی جانور جو بھی آپ مطلب اگر وہ کمزور ہے کسی کا جانور یا کسی کا جانور بہت اچھا ہے، کوئی کمنٹ پاس نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ کہ ہم کہیں کہ یہ کیسی قربانی کر دی، یہ کیسا بکرا لے کر آ گیا. یہ ہم ہی کرتے ہیں، ہم لوگ ہی ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے تو اتنا چھوٹا سا بکرا کر لیا اور جو ہے نا وہ یہ کر لیا وہ کر لیا. نو، ہو سکتا ہے ان کی نیت آپ سے زیادہ پاک ہو سکتا ہے ان کی نیت اللہ کے آگے زیادہ اچھی ہو آپ سے، اور آپ اپنا کرایا جو ہے وہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے، ہم اپنا کرایا جو ہے وہ یہ ساری باتیں کر کے اور گنوا دیتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں کرنا. ہم نے اس طرح کے کوئی تھاٹ اپنے مائنڈ میں نہیں لانی ہے. ہم نے نہیں لانی. ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. ہم نے اپنی نیت صاف رکھنی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے نا ہم اپنا سارا ثواب جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. تو ہم نے یہ نہیں کرنا بالکل بھی. اس کے بعد عید کے دن یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ویسے جیسے رمضان کریم کی جو عید ہوتی ہے اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ وہ میٹھا کھا کے اس کے بعد نماز پہ جاتے تھے. لیکن اس عید پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کچھ کھائے نماز پہ جاتے تھے اور واپس آ کر جو ہے وہ کھاتے تھے. تو مطلب ایک وہ روزے کی نیت نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک وہ اس طریقے سے جیسے سمجھا جاتا تھا کہ جیسے روزہ ہے، ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی تیار ہو کے صبح اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے تھے نماز پہ اور واپس آ کر پھر کھاتے تھے. اور اکثر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ وہ کلیجی سے بھی جو ہے وہ آتے ساتھ وہ کلیجی بھی کھاتے تھے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم مطلب کہ اس ٹائم کلیجی پک جائے، بیکاز یہی ہے نا کہ آج کل جو ہے وہ ہم لوگوں کو کسائی کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اینی ہاؤ ویسے تو یہی ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھ کے آئیں آپ سب سے پہلے قربانی کریں. لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کسائی اویلیبل نہیں ہے، ظاہر ہے آج کل ویسا ماحول نہیں ہے، تو اٹس اوکے. آپ جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ بھی روزہ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ کھائیں ضرور. ایک چھوٹا سا بائٹ ہی صحیح. اگر آپ کو کوئی میڈیکل ہیلتھ ایشو ہے کچھ بھی ہے لیکن کھائیں ضرور، چھوٹا سا بائٹ ہی صحیح. بیکاز یہ سنت ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. قربانی کا گوشت ضرور کھائیں، تھوڑا کھائیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے. آپ کو میڈیکل ہیلتھ ایشو ہے، ڈاکٹر نے آپ کو مطلب اتنا زیادہ کولیسٹرول وغیرہ سے منع کیا ہے، اٹس اوکے. بھر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن کھائیں ضرور. بیکاز اکثر ایسی فیملیز ہوتی ہیں، ہم لوگوں کے بچے اسپیشلی اس طریقے سے ہوتے ہیں جو گھن کھا رہے ہوتے ہیں. بچوں کو نا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے بلڈ دیکھ کے یا اس طریقے سے، تو یہ نہ کریں. ان میں یہ ان کو نا وہ جوش و جذبہ ان کے دل میں آپ لوگ پیدا کریں کہ یہ کس طرح اللہ پاک نے جو ہے یہ سنت ہمارے لیے بنائی ہے اور کس طرح یہ اللہ پاک کے سے شروع سے یہ چیز جو ہے وہ چلتی بھی آ رہی ہے اور اس کے کھانے سے ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو ثواب کی نیت سے تھوڑا کھائیں، بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ کھائیں ضرور. بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بچوں میں وہ چیز آئے. بچے پھر بڑے ہوں گے تو اسی طریقے سے نسلیں ہوتی ہیں نا، اسی طریقے سے ہمارا اسلام پھیلتا ہے. یہی ہے نا کہ ہمارے بچے تو سب سے پہلے اپنے گھر کی ہی ماحول دیکھتے ہیں، گھر کا ہی ماحول دیکھتے ہیں اور گھر سے ہی سیکھتے ہیں، رائٹ. تو ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں. ہم نے ایک بہترین جو ہے نا وہ ایک عمل کرتے ہوئے چلنا ہے تاکہ جو ہم لوگوں کے آنے والی جنریشنز ہیں اور جو ابھی ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ایک اچھی چیزیں جو ہے وہ سیکھیں اور بڑے ہو کے بھی تاکہ وہ اسی پر ہی جو ہے وہ عمل کریں. عید کا دن بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے. بہترین سے بہترین جوڑا
آپ نے پہننا ہے کیونکہ اللہ کو پسند ہے. عید اللہ کی طرف سے ہے. عید خوشی منانے کا دن ہے. عید ایک دوسرے کے ساتھ منانے کا دن ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اچھے کھانے بنائیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھائیں, ٹھیک ہے. اور پلس یہ کہ بہترین جوڑا جو ہے وہ پہنیں. ایسے نہیں ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ عید کا دن کیسے گزاریں, آپ عید کا دن بھائی قربانی کر لی چلو سو جاؤ. نہیں, آپ نے اس دن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرنا. عید کا دن اس طریقے سے نہیں ہے, باقی دنوں سے الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں گفٹ دیا ہے, اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے دیے ہوئے ایونٹ کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ویسے کیسے اپنے بنائے ہوئے ایونٹس کو کس طریقے سے ہم لوگ وہ کرتے ہیں. اسلام میں تو کوئی برتھ ڈیز وغیرہ نہیں ہے, لیکن ہم, اللہ ہمیں معاف کرے, ہم تو ہر برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر وہ. تو ہم لوگ کتنا پلان کرتے ہیں نا. عید کے لیے ہم کبھی پلان کرتے ہیں؟ ویسے ہم تو کبھی نہیں پلان کرتے. عید کا دن ہم سو کے گزار رہے ہوتے ہیں. اچھا یار کچھ بھی جو بھی ہوا ٹھیک ہے پہن لیں گے, چلو ٹھیک ہے 2 گھنٹے سوٹ پہن لیا, اتار کے رکھ دیا, سو گئے. نہیں, ایسے نہیں کرنا. عید کا دن اللہ کی طرف سے ہے, اس دن آپ خوشی سے وہ دن منائیں. اللہ پاک آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے, بیکاز یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ہوپ کہ آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگا ہوگا. اور بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہوتی بھی ہیں, لیکن ہم لوگ ان کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے. تو ضرور جو ہے وہ خوش رہیں. اور عید ہے, ٹھیک ہے, اچھے سے منائیں, قربانی ضرور کریں, ٹھیک ہے. اور جتنا آپ لوگوں کی حیثیت ہے اس حساب سے ضرور کریں, ٹھیک ہے. اور پلس یہ کہ 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کریں, سب کے لیے دعائیں کریں, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے, خوش رہیے, خوش رہنے دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.